अस्सलाम वालेकुम जी। दोपहर बखैर, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। तो मामला ये है जी, बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर और अस्करी क़यादत जो पार्लिमानी इजलास में कल आई। बहुत खुशगवार खबर, बहुत खूबसूरत बातें जो सामने आई हैं, जो सुनने को कान तरस गए, एक नस्ल तरस गई, समझें आप, वो गुफ्तगू हुई है। फाइनली एक साई ऑफ रिलीफ। उसके अलावा बात करते हैं कि अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इमरान खान के खिलाफ जो है फिर उसके बारे में उसका सारी झूठ का तलिस्म का, वहां पे तो तावीज़ जादू नहीं चलते ना, वॉल स्ट्रीट जर्नल वालों पे तो तावीज़ नहीं चलते। ना ही वॉल स्ट्रीट जर्नल पे आप ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि नवाज शरीफ जरदारी ने लिफाफे दे दिए। ना ही टाइम मैगजीन्स पर आप ये इल्ज़ाम, चाहे तो वैसे आप लगा सकते हैं, इमरान खान के चाहने वाले कुछ भी कर सकते हैं कि अमरीकी में टाइम मैगजीन को भी शायद मौलाना फजल रहमान ने कोई रिश्वत दे दी हो लिफाफे। यहाँ फाइनेंशियल टाइम, खैर इस पर बात करते हैं। और तीसरी बात करते हैं जी, ये सिंध में फिर वही बहुत जुल्म है वो सामने आता है। वो 11 या 12 साल की एक बच्ची है, फिर उसको किसी बच्ची को अगवा किया गया, उसकी वीडियो बनी है और एक कागज़ के उसने इस्लाम कबूल कर लिया। और वो 12 साल 11 साल की बच्ची है और वो उसके साथ एक बैठा है, उसका जिसने अगवा किया, अगवाकार ही बैठा हुआ है उसका शौहर बन के। और इसमें सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि फिर उस बच्ची को वापस मिलने नहीं दिया जाता उसके, यानी एक तो अगवा कर लिया, उसके बाद आप उसको मिलने नहीं देते वापस। यानी वो एक भाई है, इसी की तरह की किसी केस में वीडियो में देख रहा था कि वो आके मिन्नत कर रहा है कि उसको मिलने तो दो, लेकिन नहीं, कि जी वो तो मुसलमान हो गई, अब नहीं मिल सकती। ये रमजान के ये इस्लाम के नाम पे होता है। अच्छा, पहली बात तो ये है जी कि जनरल आसिम मुनीर कल आए और आजकल के इस तल्ख माहौल में, जबकि बिल्कुल बंदियाली कोर्ट जो है वो उसने आइन वगैरह उतार, आइन क्या, उसने अपना लिबास ही उतार के फेंक दिया और खड़ा हो गया बेलिबास होके। रवैया, ये रवैया जो हम देख रहे हैं, ये रवैया एक बेलिबास रवैया है कि जो करना कर लो। डिटाई है, कवा सफेद है तो सफेद है, ये वो डिटाई हो रही है आला तरीन सतह पर। अच्छा, तो अब मामला इसमें यह है जी कि इस माहौल में, हमारी एक हिस्ट्री है ज़ाहिर है पाकिस्तान की, इस माहौल में अस्करी क़यादत का पार्लियामेंट के साथ आके खड़े हो जाना, यह कहना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है, यह कहना कि अवामी ख्वाहिशात का ज़हूर पार्लियामान में है, यानी वो जो उनके नुमाइंदे हैं वहां बैठे हैं। हाकमियत आला वो अल्लाह ताला की है और नीचे जो है वो अवाम के नुमाइंदे हैं जो पार्लियामान में बैठे हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं आमतौर पर ज़्यादा वो यानी तनकीद ही करता हूँ ख्वाजा आसिफ पे, लेकिन ये जो बहरहाल बात उन्होंने की है कि ये पिंडी से ठंडी हवाएं आ रही हैं और कौम को शुक्राने के नवाफिल अदा करने चाहिए। अगर आप इसका तंज करना चाहें, मजाक उड़ाना चाहें, ये अपनी जगह एक बेबसी है, बिल्कुल ठीक है उड़ाई, कि देखिए जी जिस तरह कल भी मजाक उड़ा था कि जी अस्करी क़यादत आई तो पार्लियामेंट में डेस्क क्यों बजाए वगैरह वगैरह, तो ये एक अपनी जगह है। लेकिन अगर आप संजीदा होकर देखें तो ये इंतहाई खुशगवार खबर है। अभी आप सूडान में देखिए क्या हो रहा है। अच्छा, सूडान में वहां फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस आपस में लड़ पड़ी हैं, एक तरह की खाना जंगी का माहौल पैदा हो गया। अच्छा, अब खुर्तून का एयरपोर्ट पर किसका कब्जा है, किस धड़े का कब्जा है, अब कौन सा इलाका किसके कब्जे में है, इसके नतीजे में कितनी बेगुनाह जाने जाएंगी, कितने मासूम जाएंगे, मईशत का क्या होगा सूडान में, क्या उनका बनेगा, उसके लिए फिर आपको शाम में देखना पड़ेगा जो सीरिया में हुआ और आज तक बर्बाद इलाके उनके जो तबाही है वहां पे, ये करती है खाना जंगी। ये है वो एनवायरनमेंट जो इमरान खान और उसके पीछे असल जो माफिया है, ताकतवर असल जो माफिया, इमरान खान तो सियासी चेहरा है ना उसका, असल माफिया ने अपनी, जिसे कहते हैं, दुम पे खड़े होकर जोर लगा लिया है। पिछले जब से जनरल आसिम मुनीर आए हैं, दुम पे खड़े होकर जोर लगा लिया है कि पाकिस्तान में बिल्कुल वो सूरत हाल पैदा हो जाए जो सूडान में हो चुकी है। इस्लामाबाद में भी बिल्कुल यही, पिंडी में भी ऐसी ही बगावतें हो जाए जो वहां खुर्तूम में देखने को मिल रही है कि आपस में ही अस्करी धड़े लड़ पड़े। ये मकरू नाकाम कोशिश जो है हुई, अल्लाह का शुक्र है। ये है वो भयानक साजिश जो इमरान खान और उसके साथियों ने की है, ARY की स्क्रीन पर की है, सोशल मीडिया पर की है, बगैर किसी शर्म की है, खुल के की है। अल्लाह का शुक्र है बच गए। और जनरल आसिम मुनीर जो हैं, ये इनकी क़यादत को भी सलाम है, इनके आसाब को भी यानी सलाम है कि वो पुलिस सुरात से गुजरे हैं पिछले महीनों में। अब तक किसी आर्मी चीफ को उन हालात का सामना नहीं करना पड़ा जिसको जनरल आसिम मुनीर ने, जिन हालात का सामना आज तक वो कर रहे हैं। उनका दुश्मन सरहद से बाहर नहीं बैठा हुआ, उनका जो दुश्मन है वो उनके अपने अंदर, यानी उनका दुश्मन वो है जिसकी वो खुद हिफाजत कर रहे हैं। ऐसे दुश्मन से, इनविजिबल एनिमी, उनमें से चीजों को फिर ठीक करना, फिर असाब को काबू रखना। अच्छा, फिर ये भी नहीं है कि हर एक को उठा लो, हर एक को मार दो। जज्बाती हुए हुए लोग हैं, बुरे नहीं है, जज्बाती हुए हुए लोग हैं, उनको कैसे सब्र से उनकी तनकीद को सुनना है। सो ये सब काम बहुत खुशusलूबी से अभी तक जनरल आसिम मुनीर कर रहे हैं। जाहिर है कि शहबाज शरीफ हुकूमत भी है, लेकिन असल में जो क्रेडिट है अस्करी
قیادت کا کہ انہوں نے اس خانہ جنگی سے میں اللہ کا شکر ہے کہ محفوظ ہیں ہم, اور اگر ابھی تک محفوظ ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی ٹھیک ہی ہے, کیونکہ وہ جو موسٹ جسے کہنا چاہیے نا کرٹیکل پیریڈ وہ گزر گیا ہوا ہے, یہ کچھ نہیں کر سکے. اچھا اب آگے آئیں. عمران خان کا دیکھیے یہ, او بھائی اگر تو آپ یہ جو میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں عمران خان بہرحال جی کچھ بھی ہو, کرپشن نہیں ہے, کرپشن نہیں ہے, کرپٹ نہیں ہے, نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. اور میرے بھائی اگر تو آنکھیں بند ہیں, جو کہ ظاہر ہے عمران خان کے فالو کرنے والے اکثر آنکھیں بند کر لیتے ہیں, لیکن ہم اپیل کرنا تو نہیں چھوڑیں گے. اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وال سٹریٹ جرنل امریکی اخبار ہے, وہ لفافے نہیں پکڑتا, نہ کسی میں پاکستان میں اتنی جرت ہے کہ وال سٹریٹ کو پیسے آفر کرنے کی, وہاں پہ کسی کو یعنی آفر کرے. تو وال سٹریٹ جرنل اگر لکھ رہا ہے عمران خان کے خلاف, اس کی پالیسیوں کے خلاف, ٹائم میگزین لکھ رہا ہے اس کے پالیسیوں کے خلاف, کوئی تو بھائی اس بات پہ غور کریں. چلو اس کو چھوڑ دیں. یہاں برطانیہ میں فائنینشیل ٹائمز نے خبر چھاپی, وہ تو کرپشن کا سیدھے سیدھا ایلیگیشن ہے نا کہ عمران خان نے فنڈ ریزنگ کے لیے یہاں پہ ایک پارٹی کی, چیریٹی کے لیے, اور اس میں پیسوں کا غبن کیا. فائنینشیل ٹائمز کی خبر ہے. اچھا اب اسی ملک میں ڈیلی میل جو فائنینشیل ٹائمز کے مقابلے میں بالکل ایک گٹر پریس ہے, چھوٹا سا ہے. ڈیلی میل یعنی ایک جس طرح پاپولر پریس ہوتا ہے, گٹر پریس وہ ہے. اس نے خبر چھاپی شہباز شریف کے خلاف. شہباز شریف اور اس کی قانونی ٹیم عدالت میں لے کر گئی, جوتے ان کو علیحدہ مارے, معافی علیحدہ منگوائی, مقدمے کے اخراجات ان سے دلوائے اور جرمانہ علیحدہ وصول کر لیا. اسحاق ڈار کے خلاف یہاں جھوٹی خبریں چھپیں. اسحاق ڈار ان کو برطانوی عدالتوں میں لے کر گئے. برطانوی پریس کی بات کر رہا ہوں, برطانوی ٹیلی ویژن بی بی سی کو معافی منگوائی اسحاق ڈار نے, کیونکہ یہاں پہ انصاف کا نظام ہے. تو اسحاق ڈار انصاف لینے کے لیے برطانوی عدالت میں گئے, ان کو انصاف ملا, مقدمے کی علیحدہ سے ہوئی, جرمانہ علیحدہ سے وصول کیا, کیونکہ یہاں پہ انصاف کی الحمدللہ. یہاں پہ اس ملک میں واقعی انصاف ہے. ناصر بٹ جیسا آدمی, یار عمران خان ناصر بٹ سے بھی کیا گزرا ہے, یعنی عمران خان کو برطانوی نظام انصاف سے وہ کیا واقف نہیں ہے؟ ناصر بٹ سے بھی کیا گزرا ہے وہ. ناصر بٹ نے یہاں پہ پاکستانی نیوز جو غنڈے چینل ہے, غنڈے, ان کے مالکوں کو گردن سے پکڑ کے چوک میں کھڑا کر کے ناصر بٹ نے وہ جوتے مارے ہیں, مار مار کے جوتے اشر کر دیا اس نے ان گنڈے سیٹوں کا, پاکستانی نیوز چینلز کے مالکان کا. اس نے برطانوی عدالت کا یعنی یہاں قانون کیوں بنانی ہے. تو ناصر بٹ نے ان کو یعنی گردن سے پکڑ کے ان کو جوتے مارے, جوتے بھی ایسے مارے جس میں اس نے پہلے پیشاب کیا ہے, پھر وہ جوتے مارے ہیں, خود پیشاب کیا, پیشاب والے جوتوں سے مار مار کے اس نے پاکستان نیوز چینل کے جو کالے گٹیا بلیک میلر سیٹ ہیں ان کے جھوٹ کو اس نے مار مار کے ناصر بٹ نے گنجا کر دیا. عمران خان فائنینشیل ٹائمز کے خلاف عدالت میں نہیں جا سکتا تھا. میرے بھائی اب سارا عالم ریکارڈ پہ آ کے سامنے کہہ رہا ہے نا کہ جب وہ پیمرا کا چیئرمین تھا تو اس کو باقاعدہ فون کر کے کہا جاتا تھا کہ فلاں چینل پہ جو اینکر جھوٹ بول رہا ہے اس کو بولنے دو, جرمانہ نہیں کرنا. فلاں چینل پہ جو جھوٹے فتوے لگائے جا رہے ہیں کسی کے اوپر وہ جھوٹ ہے لیکن تم نے منع نہیں کرنا. اور فلاں چینل جو اس کی صفائی دے کے سچ بول رہا ہے اس کو پچھلے ڈبروں پہ پھینک دو. یہ تو ابصار عالم نے سامنے آ کے کہہ دیا نا. تو پاکستان میں تو پیمرا کا چیئرمین ابصار عالم کیسے چل سکتا تھا؟ لاہور ہائی کورٹ کے تھرو اس کو ہٹوا دیا, اور اب چیئرمین پیمرا بالکل وہی ہے جس طرح کا وہاں پہ ریکوائرڈ ہے, وہ سلیم کیا شہزاد بیگ. تو برطانیہ میں تو ایسے نہیں ہے نا. عمران خان کیوں نہیں فائنینشیل ٹائمز کے خلاف اس لیے نہیں کرتا کہ اگر اس نے فائنینشیل ٹائمز اس خبر کے خلاف برطانوی عدالت میں چلا گیا تو فائنینشیل ٹائمز والے پھر وہ ثبوت لا کے رکھیں گے عدالت میں, یہ ذلیل ہوگا. عدالت اب اس کو جرمانہ کرے گی کہ ایک تو تم نے جرم کیا, اوپر سے تم نے ہمارا وقت ضائع کیا. اس لیے نہیں آتا. تو خدا کے واسطے اس بات کو سمجھے, کبھی تو عقل سے کام لے لیں. اچھا آگے چلیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سندھ میں یہ جو, میں یہ نہیں کہتا کہ میں صرف باقی پاکستان نے بڑا جی انسانی حقوق ٹھیک ہیں, بلوچستان بڑا آباد ہے, پختونخوا بڑا آباد ہے, وہاں بھی ابھی سکھ کو ایک گولی مار دی گئی جو رمضان میں یعنی کم قیمتوں پر چیزیں فروخت کر رہا تھا, اس کو گولی مار دی گئی. پختونخوا میں بھی یہی حال. پنجاب میں سیال کوٹ میں جس طرح سے سری لنکن کو زندہ جلایا گیا, کوئی نہیں بھولا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی پاکستان نے بلا, لیکن میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ سندھ میں مستقل یہ جو ہندو بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں یار. مطلب ہے وہ اپنے ان کے جو لواحقین ہیں ان کی جو حالت ہوتی ہے وہاں پہ, میں مطلب ہے کہ کراچی زو میں ایک ہتھنی, اس کے ساتھ بھی ایکولی برا ٹریٹمنٹ, میل ٹریٹمنٹ, پتہ نہیں زندہ بچتی ہے کہ نہیں بچتی. تو رائٹلی سو اس پہ بہت تنقید ہوئی. میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بختیور بھٹو صاحبہ, بڑا میں احترام کرتا ہوں ان کا, انہوں نے بھی تنقید کی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ کراچی کا زو ہی بند کر دیں. تو اس پر میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہ جتنی اس ہتھنی کو جتنی ٹیلی ویژن چینل پہ, سوشل میڈیا پہ, خود پیپلز پارٹی کے اپنے گھر سے, یعنی اس ہتھنی کو جتنی رحم اور توجہ مل گئی ہے, ان ہندو بچوں
بچیوں کو تو اتنی توجہ بھی نہیں ملی, ان پہ تو اتنا بھی رحم نہیں ہوتا, اور یہ سب کچھ رمضان میں ہوتا ہے. اغوا کیا جاتا ہے, کبھی اس ماں باپ ان کی جگہ اپنے آپ کو, اللہ معاف کرے, یہ ظالم لوگ, آپ کبھی سوچیں تو صحیح ہے کس کے, یہ کوئی جنگ زدہ علاقہ ہے, یعنی یہ کوئی لونڈیاں بنائی جاتی ہیں, شکار کرو 11-12 سال کی بچیاں, ان کو اغوا کرو, زبردستی اغوا کی کیا مرضی ہے, 12 سال کی بچی کی آزاد مرضی ہوتی کیا ہے, جبکہ آپ نے قانون پاس کیا ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی جو ہے وہ تبدیلی مذہب کر ہی نہیں سکتی, قانونی نہیں ہے, یعنی غیر قانونی بنا دیا ہوا ہے. جب غیر قانونی بنا دیا ہوا ہے, اور یہ پیپلز پارٹی کی بڑا یعنی کریڈٹ ہے ان کا, لیکن جب یہ قانون بنا دیا آپ نے کہ 18 سال سے کم عمر کی کوئی بچی مذہب تبدیل نہیں کر سکتی, یا بچہ نہیں کر سکتا, اس کے لیے تب یعنی بلوغت شرط ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, یہ لاجیکل بات ہے, اس طرح کے فیصلے بچپنے میں نہیں ہو سکتے. اس کے باوجود 11-12 سال کی بچیاں اغوا ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد وہ جس نے اغوا کیا ہے وہ فاتح بن کے, جیسے کس نے شکار کیا کسی چڑیا کا, کسی اس کا شکار کر کے نہیں, تصویریں کھنچواتے مارنے کے بعد, وہ بھی واحد لوگ ہوتے ہیں, یعنی کسی کو مارنے کے بعد بندوق سے کھڑے ہوئے کر کے ساتھ ایسے کر کے, وہ اس طرح, یعنی ایک 12 سال کی بچی وہ اس کے ساتھ بیٹھا یوں کر کے جس نے اغوا کیا, اور پھر اس کے گھر والوں سے اس کو ملنے نہیں دینا, یہ بڑا ظلم ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کا یعنی یہ پوری سوسائٹی, میں صرف پیپلز پارٹی, لیکن براہ راست ذمہ داری ان کی, براہ راست ذمہ داری ان کی, حکومت ان کی ہے. یار اچھے وزیر خارجہ ہیں آپ, انڈیا کو تو وہ بچر آف گجرات, ٹھیک ہے, تو ذرا اپنے طرف بھی توجہ کر لیں پھر اس پہ, یعنی یہ جس کی زیر نگرانی, جس حکومت کی زیر نگرانی یہ ہو رہا ہے کام, وہ اپنے آپ کو کس نام سے پکارنا چاہے گا. ولاگ کا اختتام اس بات پہ کرتا ہوں کہ شیکھر گپتا ایک بہت اچھے بڑے سنجیدہ باوقار بھارتی صحافی ہیں. آج کل بہت یہ جو بریڈ رہ گئی ہے, یہ بہت کم رہ گئی ہے پاکستان میں بھی, بھارت میں بھی, پوری دنیا میں. بٹ ہی بلانگس ٹو دا پرنٹ کے نام سے بہت اچھا ان کا ایک یوٹیوب چینل, اس پر انہوں نے ابھی ایک کتاب پر تبصرہ کیا ہے, ان پرسو آف پیس. ایس کے لامبا نے وہ کتاب لکھی ہے, بھارت کے سینئر ترین آپ کہیے موسٹ دنیا سے جا چکے ہیں ریسنٹلی, بٹ ان کے اوپر وہ, اس کے لیے تو خیر آپ ویلاگ ہی دیکھیے ان کا, تو آپ کو پورا وہ تفصیل مل جائے گی. میں صرف آپ کو گزارش اتنی اس میں حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایس کے لامبا جو ہیں بنیادی طور پہ یہ پاک بھارت بیک چینل ڈپلومیسی میں شروع سے ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے. 7 وزرائے اعظم کے ساتھ 7 بھارتی وزرائے اعظم کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے, مودی جی کے ساتھ بھی کام کیا, اور ابھی بھی 2017 تک پاکستان کے ساتھ جو معاملات تھے اس کے بارے میں بڑی خوبصورت انہوں نے تفصیل بتائی ہے ویلاگ میں بھی, اور کتاب میں نے آرڈر کر دیا 20 سے 24 تک کا انہوں نے کہا ہے مل جائے گی. کتاب پڑھوں گا تو پھر اس کے اوپر علیحدہ سے انشاءاللہ میں گزارشات اپنی پیش کروں گا, لیکن اس کتاب کے حوالے سے میں یہ آپ کو ضرور یاد دلاؤں کہ ایس کے لامبا جو ہیں یہ وہی شخصیت ہیں جو جب مشرف کے زمانے میں میاں نواز شریف سعودی عرب میں مقیم تھے, تو مشرف کے زمانے میں جب واجپئی اور مشرف کی دوبارہ سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا, تو یاد ہے واجپئی نے ایک وہ 2-4 وہ لائنز لکھی تھیں, وہ چھپی تھیں ہمارے یہاں کے, دھاگے کو وہیں سے جوڑنا ہوگا جہاں سے ٹوٹے تھے. یہ واجپئی شاعر تھا نا, تو اس طرح کے. تو اس سے پہلے جب یہ واجپئی گورنمنٹ جب پرویز مشرف سے بات کرنے پر حامی بھرنے لگی تھی, تو اس سے پہلے ایس کے لامبا کو سعودی عرب انہوں نے بھیجا تھا نواز شریف کے پاس ان کی بلیسنگز لینے کے لیے, کہ جو عمل آپ نے شروع کیا تھا, اس کے بعد ٹھیک ہے جنرل مشرف نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور جو بھی ہوا, لیکن اب پھر سے وہ وقت آ گیا اور ہم یہ بات شروع کرنے جا رہے ہیں. جب نواز شریف نے دعا دی تھی کہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ تو ہے نہیں, دونوں ملکوں کی دوستی ہو, امن ہو, تو بہت اچھی بات ہے. اچھا جی, تو یہ گفتگو بس اب یہاں پہ اختتام کرتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے گرد و نواح میں تمام ہمسایوں کو آباد اور شاد رکھے, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.